نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، بہت سارے جمعوں سے ہمارا عنوان مدحت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چل رہا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی توصیف و تعریف اور آپ کے کمالات اور آپ کی عظمتیں ان کو بیان کرنا. تو ویسے بھی ہمارا یہی موضوع چل رہا تھا، اور اب تو الحمدللہ رب العالمین ماہ نور ربیع الاول شریف بھی آ گیا ہے، شروع ہو گیا ہے. اب تو خاص طور پر حضور علیہ السلام کے تذکرے ہر جگہ پہ ہوں گے. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، رسالت. حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے ہم اپنی زبان میں اس کو عید میلاد النبی سے تعبیر کرتے ہیں. جب بھی حضور علیہ السلام کا یوم ولادت آتا ہے تو ہم میلاد النبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور عید میلاد النبی بھی استعمال کرتے ہیں. کچھ افراد اور تفرید ایک چیز کا نام ہے. افراد و تفرید کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہوں تو ان میں آدمی اعتدال قائم نہ رکھ سکے، یعنی درمیانی راستہ آدمی اختیار نہ کر سکے، اس کو افراد اور تفرید کہتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری ایسی مثالیں ہیں، بات بہت لمبی ہو جائے گی، مختصراً میں بیان کرتا ہوں. یعنی کوئی بھی دو چیزیں ہیں تو ان دونوں کی انتہاؤں کو چھو لینا، اس کو افراد اور تفرید کہتے ہیں. میلاد النبی کے حوالے سے بھی ایسے ہی ہے، لوگ افراد و تفرید کا شکار ہیں. یعنی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو فرقے بنے ہوئے ہیں، ہمارے جو گروہ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. حالانکہ اسلام ہمیشہ امن کا درس دیتا ہے. سختی جب ہم کرتے ہیں کسی بھی مسئلے میں، یعنی کوئی چیز دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں، ان کے بہت سارے درجات ہیں. مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی بہت سارے درجات ہیں. فرض ہے نماز میں، واجب ہوتے ہیں نماز میں، یعنی کچھ نمازیں واجب ہوتی ہیں، کچھ فرض ہوتی ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، کچھ نفل ہوتے ہیں. اب یہ ہر ایک چیز کا اپنا اپنا درجہ ہے. نفل کا بہت کم درجہ ہے، جبکہ اسے مقابلے میں فرض کا بہت زیادہ درجہ ہے. فرض اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہر حال میں آپ کو ادا کرنے پڑیں گے. یعنی اگر نماز فرض رہ جاتی ہے تو وہ آپ کو قضا بھی کرنی پڑے گی، ہر صورت میں پڑھنی ہے، وہ آپ نے اتنا ضروری ہے فرض. جبکہ نفل کے معاملے میں یہ ہے کہ آپ پڑھیں تو اچھی بات ہے، آپ کو ثواب ہوگا، لیکن اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، کوئی قضا کوئی نہیں ہے. تو یہ درجہ ہے نا، یعنی نفل کا تھوڑا درجہ ہے، فرض کا زیادہ درجہ ہے.
اب ایک آدمی یہ کہے کہ نفل جو ہے وہ فرض کے درجے میں اس کو لے جائے تو یہ غلط کرے گا، وہ یقینی بات ہے، نفل کا اپنا درجہ ہے، فرض کا اپنا درجہ ہے۔ اسی طرح جب میلاد شریف کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہاں بھی دو فریق آ جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے حوالے سے خوشیاں منانے والے لوگ ہیں، دوسرا جو فریق ہے وہ ان کو بدعتی قرار دیتا ہے کہ انہوں نے نئی نئی بدعتیں نکال لی ہیں۔ اب یہ افراط اور تفریط ہے، حالانکہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بدعتیں نکال لی ہیں، ان کے اپنے بڑے جتنے بھی ہیں وہ سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے رہے ہیں۔ یہ میں آپ ثابت کروں گا ابھی۔ وہ بات وہی افراط تفریط والی آ گئی نا کہ ان کے جو بڑے تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد بھی مناتے تھے، جس طرح ہم سارے کھڑے ہو کے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں اس طرح وہ صلاۃ والسلام بھی کھڑے ہو کے پڑھتے تھے، اور نہ صرف پڑھتے تھے بلکہ یہ کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں ان کے اکابر کہ جب بھی ہم صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں برکات بھی حاصل ہوتی ہیں اور ہمیں خاص کیفیات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ تو وہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کریں، اچھی نیت کے ساتھ کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو میلاد ہم مناتے ہیں، میلاد عربی کا لفظ ہے، مولد بھی اس کو کہا جاتا ہے، عرب سارے مولد کہتے ہیں، مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم میلاد النبی کہتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ عربی زبان میں اس کو ظرف کہتے ہیں۔ وہ ہماری پرانی سکول کی کتابوں میں زوئے کے ساتھ ظروف لکھا ہوا ہوتا تھا اور آگے برتن بنے ہوئے ہوتے تھے، تو ظرف اصل میں برتن کو کہتے ہیں، ظرف کی جمع ہے ظروف۔ تو عربی میں ظرف یعنی جگہ کو بھی کہا جاتا ہے اور وقت کو بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ظرف زمان ہوتا ہے اور ایک ظرف مکان ہوتا ہے۔ ظرف زمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانہ جس کی بات کی جا رہی ہے، اور ظرف مکان کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ جس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو دونوں ہی ٹھیک ہیں، میلاد بھی ٹھیک ہے، مولد ایک ہی معنی کے دونوں لفظ ہیں۔ عرب مولد استعمال کرتے ہیں، ہم میلاد استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہے کہ یعنی ولادت والی جو جگہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جائے ولادت ہے، اگر اس کے تذکرے کیے جائیں تو تب بھی یہ میلاد ہے، اور اس زمانے کا اگر تذکرہ کیا جائے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہوئی ہے تو یہ بھی میلاد ہے۔ تو ہم یہی کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں میلاد میں؟ ہاں، جو باتیں غلط ہیں وہ واقعی غلط ہیں، وہ تو ہم خود کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک جلوس جا رہا ہے، اس میں ڈھول ڈمکا شروع کر دیتے ہیں یا میوزک شروع کر دیتے ہیں، کوئی ایسی چیز جو شریعت میں منع ہے تو وہ یقیناً منع ہوگی۔ باقی اگر جلوس اس لحاظ سے آپ نکال رہے ہیں کہ اس میں کوئی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی اس میں نعت پڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصف بیان کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا تذکرہ کرنا، آپ کی ولادت کے زمانے کا تذکرہ کرنا، یہ باعث برکت بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے۔ اس کو عید بھی کہا جاتا ہے۔ ایک عالم فرما رہے تھے، وہ افراط تفریط والی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ افراط تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ وہ عید میلاد النبی کو عید نہ کہنے کی وجہ سے اتنا زور دے رہے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں دو عیدوں کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے، یعنی وہی عید الفطر، عید الاضحیٰ جو ہم دو عیدیں ادا کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں، عیدیں بھی مناتے ہیں۔ اب یہ ہوتا یہی ہے کہ جب آدمی کسی ایک چیز کی طرف بہت زیادہ چلا جاتا ہے تو دوسری طرف کی چیزیں انسان کے ذہن سے اترنی شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ اتنے اچھے عالم تھے جو تقریر کر رہے تھے، عربی عالم ہیں، میں ان کی تقریر سن رہا تھا، تو وہ صرف عید میلاد النبی میں سے عید کے لفظ کی نفی کرنے کے لیے یہ کہہ رہے تھے کہ اسلام میں ان دو عیدوں کے علاوہ اور عید ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث کے مطابق حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جمعے کو عید قرار دیا ہے۔
تو ہمارے پاس تو ہر ہفتے اللہ کی مہربانی سے عید آ جاتی ہے جو جمعے کی صورت میں ہوتی ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، اس کو بھی چھوڑیے، قرآن کریم کی طرف آ جائیے، وہ تو حدیث کی بات ہو رہی تھی، قرآن کی طرف آ جائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے باری تعالیٰ ہم پر خوان طعام نازل فرما، ہم پر دسترخوان نازل فرما کہ اس میں سے جو کیا ہو، تکون لنا عیدا، جو کہ ہمارے لیے عید ہو۔ عید کا مطلب کیا ہے؟ مسرت اور خوشی۔ وہ باری تعالیٰ ہمارے لیے ایسا دسترخوان ہمیں عطا فرما کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، اور صرف ہمارے لیے نہیں، تکون لنا عیدا لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی عید ہو، وآخرنا، اور ہم سے بعد آنے والے، پچھلے آنے والے، ان کے لیے بھی عید ہو۔ تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، اور باری تعالیٰ وہ آپ کی طرف سے ہم پر ایک نشانی بن جائے، وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، باری تعالیٰ ہمیں بہترین رزق عطا فرما کہ تو ہی سب سے بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ دسترخوان کتنی بڑی چیز ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دسترخوان جب تیری طرف سے نازل ہوگا تو ہمارے لیے عید ہو جائے گا، خوشی کا باعث ہو جائے گا، اگلوں کے لیے بھی، پچھلوں کے لیے بھی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دسترخوان جیسی نعمت اترنے پر عید ہو سکتی ہے، تو جو ساری کائنات کا آقا و مولا اس کے آنے پر کیوں نہیں عید ہو سکتی ہے؟ وہ تو یقیناً عید ہوگی۔ جشن عید میلاد النبی۔ تو اس لیے یہ بات بھی غلط ہے کہ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، بہت ساری عیدیں ہیں اسلام میں۔ عید کا معنی خوشی حاصل کرنے کے لمحات، حضور علیہ السلام کی جو بعثت ہے، اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی ہے کسی مسلمان کے لیے؟ ہماری جو یہ اللہ پاک نے ہم کو جسم عطا فرمایا ہے، میں اکثر آپ کو یہ کہا کرتا ہوں، ایک ایک چیز کا آپ شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو اللہ پاک نے ہم کو نعمتیں عطا کی ہیں، کتنے ہی بڑے بڑے ڈاکٹر صرف اس بات پہ مسلمان ہو جاتے ہیں جب وہ انسان کے اعضاء کا کام دیکھتے ہیں، اس بات پہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے انسان کا جسم کیا شاہکار تخلیق فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے نا، جب چھینک آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہا کرے۔ ہم سب لوگ کہتے ہیں الحمدللہ جب چھینک آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے یہ بات فرمائی تھی۔ اب جو جدید سائنس ہے اس کو اگر آپ دیکھیں، میں کیوں کہتا ہوں کہ اسلام بہت عجیب دین ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے جو علم عطا فرمائے ہیں وہ بھی بہت عظیم علوم ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو بات 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے، تو وہ کیوں فرمایا تھا؟ آج کی سائنس نے ہم کو یہ بتایا ہے کہ انسان کے جسم میں جب ناک کے راستے کو جراثیم داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، بیماری کے جراثیم، تو اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک قدرتی سسٹم نصب کیا ہوا ہے کہ وہ چھینک کی صورت میں جب چھینک آتی ہے تو انسان کی ناک سے اتنے زور کا ہوا کا پریشر باہر نکلتا ہے کہ وہ جو جراثیم اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ باہر نکال دیتے ہیں۔ اور وہ یہ ڈاکٹر حضرات یہ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان کو چھینک آتی ہے تو اللہ پاک نے ایسا سسٹم نصب کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے جسم کی جتنی بھی انسان کے جسم کی طاقت ہے وہ ساری کی ساری اس وقت چھینک میں آ جاتی ہے، اس حد تک کہ انسان کا دل بھی اس وقت رک جاتا ہے۔ جب انسان چھینک مار چکا ہوتا ہے اللہ پاک دوبارہ دل کو جلا دیتا ہے تو انسان کہتا ہے الحمدللہ اللہ پاک نے دوبارہ دل جلا دیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے جو نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، اور پھر وہ سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات، ان سے بڑی نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب ان سے کہہ دیجیے، ان سے فرما دیجیے کہ جب اللہ کا کوئی فضل حاصل ہو، اللہ کی کوئی رحمت حاصل ہو تو اس پر خوشیاں منایا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے مفسر ہیں قرآن کریم کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب۔
दाने सदरिया जारी रहेगा, दाने सदरिया जारी रहेगा। تو कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कुरान करीम की एक आयत है कि महबूब फरमा दीजिए इनसे कि जब अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत हासिल हो तो फिर खुशियाँ मनाया करें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान करीम के, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर अल्लाह के फजल से मुराद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और अल्लाह की रहमत से मुराद भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बड़ा खूबसूरत नुक्ता है। तो मैंने आपको शायद पिछले जुम्मे में बताया था कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही रज़ा होती है, यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई काम भी अल्लाह के मुखालिफ तो नहीं हो सकता। जो भी हुजूर तो जो फरमाते हैं वो भी वही खुदा होता है, अल्लाह की वही होती है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा अल्लाह की रज़ा है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाराज़गी अल्लाह की नाराज़गी है। तो मैंने इस सिलसिले में आपको बताया था कि कुरान करीम की एक आयत है, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह। अल्लाह पाक ने पीछे दो का तज़किरा किया, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के हकदार हैं कि होना ऐसे चाहिए कि उनको राज़ी रखा जाए। दो का पीछे जिक्र हो रहा है ना, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के हकदार हैं कि उनको राज़ी रखा जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने आधी आयत नाजिल करने के बाद आगे उसलूब चेंज कर दिया और फरमाया कि वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और रसूल इस बात के हकदार हैं कि सिर्फ उसको राज़ी रखा जाए। यानी ये क्यों नहीं फरमाया कि उन दोनों को राज़ी रखा जाए? पीछे तज़किरा दो का हो रहा है, अल्लाह रसूल इस बात के हकदार है कि उन्हें राज़ी रखा जाए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन फरमाया कि नहीं, वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदूह, अल्लाह और रसूल इस बात के हकदार हैं कि सिर्फ उसको राज़ी रखा जाए। तो उलमा फरमाते हैं कि ये आगे पीछे दो का जिक्र करके आगे एक क्यों कर दिया? तो उलमा फरमाते हैं कि हमें नहीं पता चलता कि अल्लाह पाक हमारे किस काम से खुश हुआ है, हमारे किस काम से नाराज़ हुआ है, क्योंकि अल्लाह तक तो हमारी रसाई ही नहीं है। हम गुनाहगार लोग, हमारी रसाइयाँ कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन तक, लेकिन हमारी रसाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक तो है। सहाबाए किराम के सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवागर होते थे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि कोई ऐसी बात जिससे मेरा रसूल खुश हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह खुश हो गया है, क्योंकि वो तुम्हारे सामने बैठा हुआ, उसकी खुशी तुम्हें नजर आएगी। वो खुश हो जाए तो समझ लेना कि मैं खुश हो गया हूँ, इसलिए आगे एक कर दिया। और अगर वो नाराज हो जाए तो समझ लेना कि मैं नाराज हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास यहाँ पर भी यही बात फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फजल और रहमत की वजह से क्या करो, फबिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो इस एक चीज पर खुशियां मनाया करो। पीछे जिक्र दो का हो रहा है, आगे एक चीज करार दी है। तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं ये एक इसलिए फरमाया है कि अल्लाह पाक ये बताना चाहता है कि ये एक चीज जो है वो यही अल्लाह का फजल भी है और यही अल्लाह की रहमत भी है, इसलिए इस पर खुशियां मनाया करो। ये जिन दिनों में अंबिया तशरीफ लाते हैं वो दिन बायस रहमत होते हैं, बायस बरकत होते हैं। और हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो यौम मिलाद होता है उसके हवाले से जो खुशियाँ मनाते हैं, ये हुजूर के आने की दरअसल खुशी होती है। बात तो खुशी मनाने की है, अंदाज उसका कोई भी हो सकता है। हाँ, ये है कि वो शरीयत के मुनाफी ना हो, कोई ऐसी खुशी हम ना मना रहे हो जो शरीयत में मना हो। बाकी शरीयत के अंदर रहते हुए तो मैंने आपको बताया था कि ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, वो तो हम जितने भी उनकी सना करें उनका हक अदा ही नहीं कर सकते हैं उनकी सना का। बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू के सब मुख्तसर, अल्लाह के बाद जो सबसे बड़ी हस्ती हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। उनके जितने भी तज़किरे करें वो कम ही होंगे, ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई मुबालगा नहीं होता है। अब आइए इस बात की तरफ कि जिस दिन मिलाद मनाते हैं तो ये दिन की तख़सीस बाज़ लोगों को ये भी नागवार गुजरती है कि एक ही दिन ये ख़ास तौर पे क्यों मनाया जाता है। मैं आपको बताऊं कि ये जो
انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت کا دن ہوتا ہے، اس کو باعث برکت سمجھنا، باعث رحمت سمجھنا، باعث عظمت سمجھنا، یہ خود انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے نا، نبی ہیں نا، تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کی سنت ہیں؟ وہ خود فرماتے ہیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، جس دن میں پیدا ہوا تھا اس دن بھی سلامتی نازل ہو، جس دن میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اس دن پر بھی سلامتیاں نازل ہوں، برکتیں نازل ہوں، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن پر بھی سلامتیاں اور رحمتیں نازل ہوں۔ اور انبیاء کو بھی چھوڑے، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، یہی الفاظ ہیں سارے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمائے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وسلام علیہ، یحییٰ پر بھی سلام ہو، اس دن پر بھی سلام ہو جس دن یحییٰ پیدا ہوا تھا، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن یحییٰ اس دنیا سے چلا جائے گا، اور اس دن پر بھی سلام ہو کہ جس دن وہ دوبارہ اٹھا کر اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ پر بھی سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں، ان کی آمد کے دن حضرت عیسیٰ پر بھی سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں، اور ایک سلامتیاں خود انبیاء نازل فرما رہے ہیں، ایک سلامتیاں اللہ رب العالمین خود نازل فرما رہا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام پر جب سلامتیاں نازل ہو رہی ہیں تو جو ان کے امام ہیں، جو ان کے سردار ہیں، آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس دن آئے ہیں اس دن کتنی سلامتیاں نازل ہوں گی اور کتنے برکات نازل ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی۔ وہ مشہور واقعہ سویبہ والا آپ نے بارہا سنا ہوا ہے، میں وہ مختصر کروں گا، آپ نے بہت دفعہ سنا ہے، میں ایک اور طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ لکھتے ہیں، اصل میں ایسے ہوا تھا کہ حضور علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تھی، آپ جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر ہوئے تھے، تو ابو لہب آپ جانتے ہیں بہت کٹر قسم کا کافر تھا، یعنی اس حد تک، اس درجے کا کافر تھا، حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ ایذائیں اس نے دی تھیں، بہت زیادہ تکلیفیں اس نے دی تھیں، اور یہ واحد کافر ہے کہ جس کا اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور برائی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اس انداز میں برائی کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تبًا یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، یہ اللہ پاک فرما رہا ہے ابو لہب کے بارے میں، یعنی اس قدر کٹر قسم کا کافر، اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ لیکن اس نے ایک چھوٹی سی خوشی منائی تھی، چھوٹی سی مسرت اس کو حاصل ہوئی تھی جس کا اس نے اظہار کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، آپ کی ولادت مبارک ہوئی تھی، تو اس کی ایک کنیز تھی سویبہ نام کی، اس نے آ کے ابو لہب کو اطلاع دی تھی کہ آپ کے ہاں بتیجا پیدا ہوا ہے۔ وہ ابو لہب جس کی برائیاں قرآن کریم میں موجود ہیں، لیکن اس وقت جب بتیجے کی خوشی اس کو ملی تھی تو وہ جو کنیز تھی سویبہ، اس کو ایسے اس خوشی، اپنے بتیجے کی خوشی میں کنیز کو ایسے انگلی کے ساتھ کہا کہ جا میری طرف سے تو آج آزاد ہو گئی، یہ اتنی بڑی خوشی تو نے سنائی ہے، مجھے اتنی بڑی خبر سنائی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تو حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت تھا، حضور نے نبوت کا کوئی اعلان تو نہیں کیا تھا، وہ تو 40 سال کے بعد حضور نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ابو لہب نے جو خوشی منائی تھی وہ نبی کی خوشی نہیں منائی تھی، بلکہ صرف اپنے بتیجے کی خوشی منائی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ بتیجہ ایسی انوار والا تھا کہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس پر انعام نازل فرما دیا۔ انعام کیا نازل فرما دیا کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو غالباً حضرت عباس نے دیکھا خواب میں اس کو
کہ وہ جہنم میں ہے اور عذاب میں مبتلا ہے شدید. ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جس نے غداری کی تھی اور ان کو جو تکلیفیں دی تھیں ایذائیں دی تھی اس نے جہنم میں ہی ہونا تھا اور شدید تکلیف میں ہی ہونا تھا. حضرت عباس نے اسے پوچھا کہ سنا کیا گزری ہے تیرے ساتھ؟ اس نے کہا کہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں, جہنم میں ہوں, شدید عذاب میں مبتلا ہوں, لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے تو میری انگلی سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور میں اس پانی کو چوستا رہتا ہوں اور میرے عذاب میں سوموار کے دن تخفیف ہو جاتی ہے. اب یہ کیوں ہو گیا تھا؟ اس لیے کہ سوموار کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں اس نے انگلی سے اشارہ کیا تھا کہ جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا ہے. اب ایک عربی شاعر ہیں, میں اس دن عربی تقریر ایک سن رہا تھا تو اس میں وہ یہ شعر حضرت صاحب نے بھی آپ کو پہلے سنائے ہیں, مجھے یاد ہیں, بڑے خوبصورت اشعار ہیں. اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں, امام محمد بن ناصر ہیں, شیخ امام محمد بن ناصر دمشق کے رہنے والے ہیں. انہوں نے اس حوالے سے شعر لکھے ہیں, 2-3 شعر ہیں, بڑے خوبصورت ہیں اور کیا کمال کا تقابل کیا ہے انہوں نے. دیکھیے نا, ابو لہب کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کس درجے کا کافر تھا کہ جس کی مذمت اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے اور ایسے بیان فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اس حد تک اللہ پاک اس سے ناراض ہے, ایسا کافر شخص. اب تقابل دیکھیے مومن کا اور کافر کا. وہ فرماتے ہیں کہ اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ, اگر ایسا کافر کہ جس کی برائی قرآن میں نازل ہوئی ہو, وہی تبت یدا ابی لہب وتب, اذا کان ھذا کافرا جاء ذمہ, ایسا کافر کہ جس کی برائی, جس کی مذمت قرآن کریم میں آئی ہو, وتبت یدا ہو فی الجحیم مخلدا, تبت یدا ابی کی طرف اشارہ کیا, وتبت یدا اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں, فی الجحیم مخلدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. اتا انہ فی یوم الاثنین دائما, یہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہمیشہ سوموار کے دن, اتا انہ فی یوم الاثنین دائما, ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ ہمیشہ سوموار کے دن یخفف عنہ, اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے. کیوں؟ للسرور باحمد, احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے. وہ کافر جو ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے, اس کے لیے وقتی خوشی منانے کی وجہ سے سوموار کے دن اس کے عذاب میں تخفیف کر دی جاتی ہے, عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. اب آگے تقابل دیکھیے, وہ فرماتے ہیں فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ الَّذِي عَاشَ عُمْرَهُ, اس نے تو ایک لمحے کے لیے خوشی منائی تھی تو جہنم میں اس کو انعامات مل گئے ہیں, تو پھر اے مسلمان تیرا اس بارے میں کیا خیال ہے, اس بندے کے بارے میں, فَمَا الظَّنُّ بِالْعَبْدِ, اس بندے کے بارے میں پھر تمہارا کیا خیال ہے, الَّذِي عَاشَ عُمْرَهُ, جس نے ساری عمر گزار دی, کس میں گزار دی, بِأَحْمَدَ مَسْرُورًا وَمَاتَ مُوَحِّدًا, ساری زندگی اس نے توحید بیان کرتے ہوئے گزار دی اور ساری زندگی اس نے اپنی, یعنی ایک طرف کافر ہے, تقابل یہ پیش کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ کافر ہے جس نے وقتی خوشی منائی تھی اور ہمیشہ وہ جہنم میں رہنے والا کافر ہے, اس پر جہنم میں بھی عذاب کی تخفیف ہو جاتی ہے حضور کا ذکر کرنے کی وجہ سے, حضور کی خوشی منانے کی وجہ سے. تو پھر فرماتے ہیں کہ اے مومن تمہارا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جو ساری زندگی توحید کی دعوت دیتا رہا اور ساری زندگی جتنے بھی اس کی حیات تھی, جتنے بھی اس کی زندگی تھے, ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے کرتا رہا اور حضور کی خوشیاں کرتا رہا, اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ پاک اس پر کیا انعامات عطا فرمائے گا اس کو کیا. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منانی چاہیے, ضرور منانی چاہیے. بہت بڑی سعادت ہے یہ, بہت بڑی عظمت ہے. ہاں وہی بات جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ جو چیزیں شریعت میں نہیں ہیں, شریعت کے خلاف ہیں, ان سے بچنا چاہیے انسان کو. باقی میلاد کا یہی معنی لینا چاہیے جو سیرت کا معنی ہوتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضور کی توصیف بیان کرنا, حضور کی ثنا بیان کرنا, حضور کی نعتیں پڑھنا, حضور کی سیرت بیان کرنا,
تقریریں کرنا حضور کی سیرت کے حوالے سے، اور خاص طور پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جو اسلام ہے سارا، وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ سارا اگر پہنچانا مقصود ہو میلاد کے موقع پر، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طور پر میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔